الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين. فلک نظاروں زمین کی بہاروں، فلک نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دیں مناؤ حضور آ گئے. جس کو حضور نبی کریم سرکار دو عالم علیہ السلام کے آمد مبارک کی خوشی ہے، وہ میرے ساتھ یہ اشعار مل کے پڑھیں گے. فلک نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دیں مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج
کلا ہو ارے بادشاہ ہو، ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو، سر اپنے جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ گرامی مرتبت زیب مسند صدارت حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور عزیز ارجمند حضرت العلام جناب ڈاکٹر محمد خالد مصطفی صاحب میزبان مجلس، اور حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد یاسر القادری صاحب، آپ میرے آج ہم سفر ہیں، اور اس کے علاوہ مہمانان گرامی قدر ثناخان مصطفیٰ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سچے عاشقوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تعارف میں مجھ سے پیش رو پروفیسر صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یقیناً آپ کو جو کچھ بتا دیا ہے، تو میں اس حوالہ سے یہ بات عرض کروں گا کہ گھر سے نکلے تھے مولوی بننے، تو الحمدللہ علماء کی خدمت میں بھی وقت گزارا، اپنے بیرا شریف کے اساتذہ کے سامنے بھی زانوئے تلمس طے ہوا، لیکن رب کریم نے جو ڈیوٹی ذمہ لگائی وہ یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کی تھی، تو جب سے یہ پروفیسری کی طرف آئے ہیں تو میں تو اپنے کھلے مزاج کے دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اب نامکمل پروفیسر رہے ہیں، نامکمل مولوی رہے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کریم نے یہ جو منصب مولویت ہے، یعنی کہ یہ ہوا کہ اللہ نے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، ایسے ہونہار اور محنتی، قابل فہم اور معاملے میں ہر حوالے سے ادب کو، احترام کو اور گفتگو کے اندر، لکھنے کے اندر، پڑھنے کے اندر گہرائی رکھنے والے علماء جب ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کر کے نہ صرف خود الحمدللہ رب العالمین یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنے کا ادارہ کھلا ہوا ہے، اچھا ذوق الحمدللہ ملتا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، آپ اور آپ کے عظیم شہزادے حضرت جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں نفوس قدسیہ جب خدائی ڈیوٹی تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ وہ دعا میں نے خطبہ میں عرض کی ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اس آیہ مبارکہ اور اس جیسے مضامین کی دیگر آیات جو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آئی ہیں ان کی بھی تلاوت کریں گے، اور ان آیات کی ترتیب پر جو منطقی بحث ہے وہ انشاءاللہ آسان انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اسی انداز میں انشاءاللہ العزیز ہم سب کے آقا و مولا نبی رحمت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عظیم الشان امتیاز اور اللہ نے جو آپ کو فضل و کرم سے نوازا ہے اس کا ذکر خیر بھی انشاءاللہ ساتھ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور یہ حکم بھی ہے کہ اللہ کی جناب سے انسان کو جب بھی کسی قسم کی خدمت کا موقع ملے
تو اپنی دیہڑی کی وصولی کے لیے انسان کو اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق کے سامنے جھول ضرور پھیلانی چاہیے۔ یہ بندگی کا تقاضا ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے رہتے ہیں جناب یہ جو بندے جو ہیں یہ رب کا شرک کرتے ہیں۔ او بھائی، بندے اور رب کا شرک بھلا ہو سکتا ہے؟ او کہاں وہ کمال؟ علم ہے تو کمال ہے، قدرت ہے تو کمال ہے، بصارت ہے تو کمال ہے، کلام ہے تو کمال ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کے اندر کمال ہی کمال ہے۔ اور بندے کلام اس کے اندر نقص، سماعت اس کے اندر نقص، بصارت اس کے اندر نقص، قدرت اس کے اندر نقص۔ او بھائی، امت مسلمہ پر یہ فتوے مت لگاؤ کہ یہ بندے ہو کے رب کا شرک کرتے ہیں۔ رب کریم جن صفات کے ساتھ موجود ہے، بندوں کے اندر وہ صفات اس اکملیت کے ساتھ کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ جب ہو ہی نہیں سکتی تو پھر بندوں کا رب سے جوڑی کس بات کا بھائی؟ تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ کھینچا تانی کر کے یہ ہو گیا شرک، وہ ہو گیا۔ رب کریم کی ذات بابرکت عارف ربانی حضرت شیخ ابن عربی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں والعبد عبد والعبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، بندہ عبادت کے ذریعے، بندہ اپنے رب کے قرب کے ذریعے ترقی کر کے کعبہ قوسین پہ بھی پہنچ جائے تو وہ بندہ ہی رہتا ہے، وہ بندہ ہی رہتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو پڑھیے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے، رب نے پوچھا ہے میرے محبوب بتا تجھے کس نام سے پکاروں؟ تو محبوب نے عرض کی میرے مولا مجھے تو اپنا بندہ کہہ کے پکار۔ اقبال کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلوں شان خدا بندی۔ اور بندگی کو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ کوئی عام چیز ہے؟ نہیں، والعبد عبد وان ترقى، بندہ کتنی بھی ترقی کر جائے، کعبہ قوسین پہ بھی پہنچ جائے تو وہ بندہ ہی رہتا ہے۔ والرب رب وان تنزل، اور ساتھ فرمایا یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، رب جو ہے وہ پہلے آسمان پہ بھی آ جائے تو پھر بھی وہ رب ہی رہتا ہے، سبحان اللہ، اس کے کمال کے اندر فرق نہیں آتا۔ اس لیے یہ جو چہرے تم نے ڈالے ہوئے ہیں نا کہ بندے اللہ کا شرک کرتے ہیں، وہ بھائی بندوں کے اندر جو صفات ہیں، ان کے اندر جو معاملات ہیں، ان کا رب کے ساتھ شریک کا کیا تک بنتا ہے؟ کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے۔ بندہ کتنی بھی ترقی کر جائے، وہ جن چیزوں اور جن صفات و خصوصیات سے بنا ہے وہ بندگی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح رب العالمین اگر پہلے آسمان پہ آ کے بھی یہ کہے کوئی ہے مجھ سے شفاعت مانگنے والا تو میں اس کو شفاعت دے دوں، اللہ اتنا نزدیک بھی بندوں کے آ جائے تو وہ کبھی بھی رب جو ہے وہ بندہ نہیں بنتا، وہ ہر صورت میں بندہ ہی رہتا ہے، رب ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے، اس کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جو انسان کو دیہڑی، جو انسان کی ذمہ داری لگی ہے، جب وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنے رب کے حضور دامن پھیلائے کہ میرے مولا تو نے یہ حکم دیا، میں نے یہ کر لیا، اب کرنے کے بعد میری تجھ سے گزارش ہے کہ یہ میری کمیاں ہیں، یہ میرا مستقبل ہے، میں اس کے بارے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی جناب کرم سے مجھے عطا فرما۔ اور آپ کمال دیکھیں، حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ نے کسی کا ڈیرا تعمیر نہیں کیا، آپ نے کسی کا کوٹھا یا کسی کا محل نہیں بنایا، کیا بنایا؟ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر دیہڑی کر کے رب سے مانگا کیا؟ رب کا سونا محبوب مانگ لیا تھا۔ عرض کی مولا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم
इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। अल्लाह फरमाता है हमारे रब, वबास फीहिम, तो इनके अंदर मबऊस फरमा, इनमें भेज दे। ये थोड़ी सी बहस तवज्जो के काबिल है, सुनिएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। फरमाया या अल्लाह, दुआ ये है कि इनके दरमियान रसूल भेज जो इन्हीं में से हो। आगे उस रसूल मुअज़्ज़म के जनाब खलील अलैहिस्सलाम ने औसाफ गिनाए कि रसूल आए, लेकिन उस रसूल के औसाफ कौन से हों, उसकी जिम्मेदारियां कौन सी हों, उसके मनासिबे रिसालत और नबुव्वत कौन से हों, वो बयान किए। वो क्या हैं? पहला ये है यतलू अलैहिम आयातिका, कि या अल्लाह ऐसा रसूल अता फरमाया, ऐसा रसूल अता फरमा हो इन्हीं में से, बंदा तेरा हो, रसूल भी तेरा हो, लेकिन जब नुमाइंदा तेरा है तो वो आयात भी इनको तेरी पढ़ के सुनाएगा। ये पहला उसका मनसबे नबुव्वत है। और दूसरा अर्ज किया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ऐसा रसूल अता फरमा जो तेरी आयात की तिलावत भी करे और इनको किताब भी सिखाए और इनको हिकमत भी सिखाए। तीन हो गई। चौथा वस्फ ये मांगा वयुज़क्कीहिम, के मौला ऐसा रसूल देना जो तेरी आयात की तिलावत भी करे, किताब की तालीम भी दे, हिकमत की तालीम भी दे, और चौथा और इनको पाकीज़गी भी अता फरमाए। क्या करे? इनको पाकीज़गी अता फरमाए। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू बड़ा गालिब है, बड़ा बाहिकमत है, तेरे हर मामले के अंदर हिकमत झलक रही है, हमें ऐसा रसूल अता फरमा। दुआ मांग ली। ये तो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मांगी। अल्लाह करीम ने फिर इस दुआ का जवाब दिया, वो भी इसी कुरान शरीफ के अंदर है, उसको आप समाअत फरमाइए। अल्लाह करीम ने यहाँ पे इस का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि रसूल तो मैं तुम्हें अता फरमा रहा हूँ, शरायत और औसाफ वही हैं जो तुमने तलब किए हैं, लेकिन साथ फरमा दिया कि ए प्यारे खलील, औसाफ तो यही होंगे लेकिन इनकी तरतीब वो नहीं होगी जो तू चाहता है। इनकी तरतीब वो नहीं होगी जो तू चाहता है, तरतीब इसमें मेरी है। वो तरतीब क्या है उसको जरा आप मुलाहजा फरमाइएगा कि रब्बुल आलमीन ने जब इस दुआ को कबूल किया तो कबूलियत के बाद इरशाद फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब आप गौर करें, ये आया मुबारका, इसके अलावा यानी ये आयत इस मजमून के साथ पहले सुपारे में भी है जहां पे उन्होंने दुआ मांगी। यही आया मुबारका दूसरे सिपारे के अंदर अल्लाह करीम ने इस मजमून को इस तरह बयान फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। दूसरी आयत, यही आयत तीसरी जगह पर सूरतुल जुमा में आती है। अल्लाह वहां क्या फरमाता है, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। ये जब दुआ मांगी गई तब, और जब उस दुआ के जवाब में अल्लाह करीम ने जहां जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन मनासिब का जिक्र किया है, वो चार कौन से हैं? पहला है तिलावत आयात, तिलावत आयात। दूसरा है जहां दुआ मांगी गई वहां दूसरा है किताब की तालीम, तीसरा है हिकमत की तालीम, और चौथा है तज़किया,
پاک کرنا، صفائی دینا، دعا اس ترتیب سے مانگی گئی. لیکن اس کے بعد قرآن کریم نے یہ مضمون جہاں جہاں بھی بیان کیا ہے وہاں پہ ترتیب میں فرق ہے. وہ ترتیب کیا ہے؟ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پہلی جو صفت اور منصب آپ کا بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا، یتلو علیہم آیاتکا. پہلا تو وہی ہے کہ یا اللہ ایسا رسول عطا فرما جو تیری آیات کی تلاوت کرے. اللہ نے قبولیت بخشی اور فرمایا ہاں رسول بالکل ایسا دے رہا ہوں جو کیا کرے گا؟ میری آیات کی تلاوت کرے گا. لیکن دعا میں کیا تھا؟ دعا میں یہ تھا کہ دوسرا منصب یہ ہو کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اس دعا میں جو ترتیب ہے اس میں پہلے کیا ہے؟ تلاوت آیات ہو. پھر بعد میں ہے کہ یہ کتاب کی تعلیم بھی دے، ایسا رسول دینا. پھر مانگا کہ حکمت کی تعلیم دے. چوتھے نمبر پہ ہے کہ وہ تزکیہ بھی کرے، لوگوں کو پاک بھی کرے. لیکن رب نے جب اس دعا کا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور جو امت پر احسان کیا ہے وہاں پہ اللہ نے یہی مناسب نبوت بیان کیے ہیں، لیکن ترتیب میں ذرا اختلاف ہے. وہ ترتیب کیا ہے سنیے. جواب میں اللہ نے کہا یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیکم آیاتنا، کہ اے ابراہیم جس صفت کا حامل تم نے رسول مانگا کہ تیری آیات کی تلاوت کرے، فرمایا ہاں میری آیات کی تلاوت کرے گا. وہاں پہ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات دعا میں یہ ہے کہ ایسا رسول دینا جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. دوسرے نمبر پہ کتاب، تیسرے پر حکمت اور چوتھے پر تزکیہ. لیکن جب جواب آتا ہے جواب میں تزکیہ چوتھے نمبر پر نہیں ہے. جواب میں اللہ تزکیہ کو اٹھا کے قرآن کی تعلیم کے فوراً بعد لے کے آتا ہے. تزکیہ کو تلاوت قرآن کے بعد لے کے آتا ہے اور کتاب و حکمت کی جو تعلیم ہے وہ بعد میں آتی ہے. یعنی جو جواب ملا اس میں اللہ نے کہا ایسا رسول عطا فرماؤں گا جو میری آیات کی تلاوت بھی کرے گا، وہ تزکیہ کرے گا، وہ کتاب کی تعلیم بھی دے گا، وہ حکمت کی تعلیم بھی دے گا. اللہ والو اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر کون سا وہ نقطہ پنہا ہے کہ اللہ نے دعا جب مانگی گئی تو وہ تو یہ تھی ایسا رسول دے جو تیری آیات کی تلاوت کرے، جو کتاب و سنت کی تعلیم دے، جو لوگوں کا تزکیہ کرے. لیکن جب جواب آتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے بھائی تلاوت آیات کرے گا، تزکیہ کرے گا اور کتاب و سنت کی تعلیم دے گا. علماء فرماتے ہیں اس میں وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں کتاب و سنت تمہیں اس وقت تک سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک میرا محبوب تمہارا تزکیہ نہیں فرما دے. بات سمجھ آئی جناب؟ میں نے بڑی مشکل بحث کو کوشش کی ہے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کی جائے. رب العالمین نے اشارہ دے دیا اے دنیا والو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی مرضی سے قرآن پڑھو اور دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، اپنے سینے کو محبوب کے ادب سے پاک نہیں کرو گے، تمہیں نہ قرآن سمجھ آئے گا نہ اس کی سنت سمجھ میں آئے. یہ وہ فلسفہ ہے اس کے اندر. تو فرمایا رسول دوں گا میری آیات کی، ہماری آیات کی تلاوت بھی کرے گا لیکن وہ تزکیہ بھی کرے گا اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی عطا فرمائے گا. اور اس ترتیب کے اندر جو ربانی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں نہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے نہ محمد عربی کا فرمان سمجھ میں آ سکتا ہے جب تک تمہارے دل میں محمد مصطفیٰ کا ادب نہیں موجود ہو. اس لیے اپنے سینوں کو، اپنے قلوب و اذہان کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی، آپ کی محبت کے چراغ روشن کرو. جب یہ روشنی اس کی وجہ سے تمہارے سینے تزکیہ پا جائیں گے، خدا کی عزت کی قسم پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ مدارس سے نہیں بھی پڑھے ہوتے لیکن جب گفتگو کرتے ہیں تو محبت رسول کی بہاریں لگا دیا کرتے ہیں. اور آپ اس میں بھی غور فرمائیے رب العالمین نے جو پہلا منصب نبوت ہے وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیکم آیاتنا، کہ ایسا رسول عطا فرما رہا ہوں
جو تم پر ہماری آیات کو تلاوت کرے گا، ہماری آیات کو تلاوت کرے گا۔ حضرات محترم، سیاست کا دورہ ہے، ہمارے ہاں عموماً ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جس بندے کی گورنمنٹ ہو، جس کو اقتدار ملا ہو یا جس کا اختیار ہو، اگر وہ اپنے اختیار میں یا اس کی جو ذمہ داری لگائی گئی ہے، اپنی اس ذمہ داری کے دورانیے میں اگر وہ کچھ ایسے کام کر جائے، کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کر جائے، کوئی ایسا فلاحی کام شروع کر دے، کچھ ایسی پالیسیز بنا جائے کہ جس کا فائدہ جو ہے وہ نچلے درجے تک، ایک عام آدمی تک پہنچے، تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس بندے کو اختیار دیا تھا، اس بندے کو منصب ملا تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، تو اس نے اس کا استعمال اس طرح کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس بندے نے ڈیلیور کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اس نے ڈیلیور کیا ہے۔ بھائی، جو ذمہ داری اس کو دی ہے اس نے بڑی خوبصورت ادا کی ہے، اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس نے ایسی پالیسیز، ایسا انداز اپنایا کہ اس کا فائدہ عام آدمی تک ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس کو کہتے ہیں اس نے بڑا ڈیلیور کیا ہے، اس نے بڑا لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رب العالمین نے اپنے محبوب کی ذمہ داری لگائی، یتلو علیہم آیاتہ، اور لوگوں ایسا رسول دے رہا ہوں جو تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے گا۔ یہ رب کی وہ ذمہ داری تھی جو محبوب کریم علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ آپ کو اختیار ملا، اقتدار ملا، ذمہ داری ملی۔ آؤ دیکھتے ہیں کیا نبی پاک علیہ السلام نے یہ ذمہ داری ادا کی، اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میری یہ گفتگو میں یہ بحث یاد رکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے فزکس پڑھنی ہو، آپ بایولوجی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھنا چاہتے ہیں، آپ بایو ٹیکنالوجی پڑھنا چاہتے ہیں، آپ انجینئرنگ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نیوٹریشن پڑھنا چاہتے ہیں، دنیا جہان کا کوئی علم پڑھنا چاہتے ہو، جس کے پاس بھی جاؤ گے کہ مجھے یہ سمجھا دو، مجھے یہ پڑھا دو، تو وہ کہے گا بھائی اتنے وقت کا اتنا پیسہ۔ کیا خیال ہے جی؟ اتنے وقت کا اتنا پیسہ۔ تمہیں سمجھ آئے نہ آئے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اتنے وقت کا اتنا پیسہ یہ دو گے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا، ورنہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے کوئی علم دنیا کا سیکھنا ہو، آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے ادائیگی کرنی پڑے گی۔ آپ اندازہ فرمائیں، رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایک منصب دیا، کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ محبوب سونا جا رہے ہو، ان کو ذرا قرآن پڑھانا، ان کو ذرا قرآن پڑھانا۔ میرے محبوب نے یہ ذمہ داری اس قدر خوبصورت انداز میں، اس قدر اہتمام کے ساتھ ادا کی۔ آپ دنیا کا کوئی علم پڑھنا چاہیں، آپ کو فیس ادا کرنی پڑے گی۔ آپ آج بھی قرآن پڑھنا چاہیں، آپ کو فی سبیل اللہ پڑھانے والے موجود ہیں۔ یارو کریا کریا، بستی بستی، ایک محاورہ بولتے ہیں اٹ پٹھو حفظ قرآن۔ یہ ساری بہاریں ایسے نہیں آئیں، اللہ نے میرے محبوب کو منصب دیا، میرے محبوب کو اقتدار دیا، اختیار دیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے یہ ذمہ داری اس قدر خوبصورت انداز میں ادا کی، اس قدر دل لگی کے ساتھ آپ نے یہ ذمہ داری ادا کی، اس قدر اہتمام کے ساتھ میرے آقا نے یہ ذمہ داری ادا کی کہ 1450 سال گزرنے والے ہیں۔ اور یارو عمران خان گیا ہے، صحت کارڈ اگلے بند کر دیتا۔ کیوں جناب خالد صاحب؟ انہوں نے بند کر دیا ہے، اگلی حکومت آتی ہے پچھلے پروجیکٹ بند۔ لیکن یہ محبوب کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا فیضان ہے۔ اور 1450 سال گزر گئے اور بڑے بڑے علم آئے، پڑھانے والے آئے، علم بھی ختم ہوئے اور ان کا استاد بھی ختم ہوئے۔ خدا کی عزت کی قسم، محمد کریم علیہ السلام نے یہ ذمہ داری اتنی خوبصورت ادا کی ہے، اللہ کا کلام بھی موجود ہے، اس کو پڑھانے والے بھی موجود ہیں۔ تو ہم کیوں نہ کہیں محبوب کریم علیہ السلام آپ اللہ کے بڑے فرما بردار بندے تھے۔ خالد صاحب جانتے ہیں، میں نے انہیں ایک کتاب پڑھائی تھی، ڈاکٹر صبحی صالح صاحب لبنان کے ایک پروفیسر ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے علوم القرآن، عربی زبان میں ہے، ترجمہ بھی مل جاتا ہے۔ اس کے آغاز میں
انہوں نے جہاں پہ قرآن کریم کے علوم پر بحث کی ہے وہاں پہ وہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن پاک کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی آیات ملتی ہیں، متعدد ایسی آیات ملتی ہیں کہ جس میں اللہ کریم نے محبوب کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض معاملات پر تنبیہ فرمائی ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ جب غزوہ احد بدر میں مسلمانوں نے فدیہ لیا تو رب العالمین نے تنبیہ فرمائی۔ وہ ایک نابینا صحابی آئے حضور کی خدمت میں چلے گئے، اللہ کریم نے اس پہ تنبیہ فرمائی۔ تو ڈاکٹر صبحی صالح فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن کریم کے اندر ایسی آیات کا یہ مت مطلب سمجھنا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نعوذ باللہ کوئی نافرما بردار تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ ایسی آیات تو اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بندہ کم از کم اپنے آپ کو تو نہیں نہ جھڑکتا، اپنے آپ کو کوئی بندہ خود تو نہیں جھڑکتا۔ یہ جو رب کریم نے مختلف مواقع پر اپنے محبوب کو تنبیہ فرمائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور بے وقوفو تم اس سے یہ سمجھتے ہو کہ شاید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ آپ کو نافرمان تھے، نہیں، وہ فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فرما بردار ترین انسان تھے، بلکہ مختلف مباحث پر انہوں نے یہ بات عرض کی ہے، یہ میرا ذاتی جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن شریف میں جھڑکا ہے، اس کا جواب تو میں نے عرض کر دیا۔ میری بات یاد رکھیں، اس پوری کائنات کے اندر اللہ کریم کو اگر کسی کی ذات کی پرواہ ہے نا تو وہ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ بس اللہ کو جس کی پرواہ ہے وہ حضور کی ذات بابرکت ہے۔ نہیں سمجھ آتی قرآن شریف پڑھ لیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ یہ ابو جہل کی پارٹی نے کہا تھا کہ اللہ اگر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے ہیں، جو ان کی نظریہ، جن کا نظریہ ہے، جو ان کی فلسفی ہے، جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں، اگر یہ سچ ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ابو جہل کی پارٹی نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو پھر ہم پہ پتھروں کی بارش کر دے یا ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ تو سنیے، اللہ کو اس پوری کائنات کے اندر جس کی پرواہ ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ جواب کیا دیا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے محبوب، اور یہ تو پاگل ہے، اور یہ تو بے وقوف ہیں، یہ تو نادان ہے، ان کو میں عذاب کیسے دے دوں؟ اور سونے تیری ذات جو ان کے اندر موجود ہے، اور میں ان کے بوتھے نہیں دیکھتا، میں ان کی شکلیں نہیں دیکھتا، مجھے ان سے کوئی کام نہیں ہے، سونے مجھے پرواہ ہے تو صرف تیری ذات کی پرواہ ہے۔ انت فیہم انت فیہم انت فیہم، تو ان میں موجود ہے۔ اے محبوب ذرا نکل کے دیکھ، میں ان کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تب کہنا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہے۔ اور ایک میری اور بات سنیے، اگر اللہ کریم کو اپنی مخلوق میں سے کسی کی پرواہ ہے نا تو وہ حضور ہے، سید عالم سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا بھرم، ہمارا حوصلہ، ہماری جند، ہماری جان، خدا کی قسم نہ یہ جہان اور نہ اگلا جہان محبوب کریم علیہ السلام کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو اگر کسی کی پرواہ ہے تو وہ حضور کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری خدائی میں سے اگر کسی کی پرواہ ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ بس آپ نے اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں، مصیبتوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ذرا سہولت آتی ہے، ہم ذرا آسائش میں آتے ہیں، ہمیں جب ذرا کشادگی ملتی ہے
تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جو پوچھتا ہے ہاں جی کی حال چال ہے؟ اللہ دے ویکھو جناب ہاتھاں دی کمائی ہے، بڑی محنت کی تھی، ساری زندگی لائی جناب۔ ہم سب سے پہلے جس بات کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا ہے۔ لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، خوشیاں آئیں، اللہ نے فتوحات عطا فرمائیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سب سے پہلے جھکا ہے تو اپنے رب کے سامنے جھکا۔ اچھا اس حوالے سے میں عرض کروں، ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، یہ میرا یہ جو جملہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی اس سارے جہان میں سے اگر کسی کی رضا پسند ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس پر میں یہ دلیل دے رہا ہوں۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ ذرا بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب وحی کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً تکمیل پا چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اشارے دے دیے تھے۔ اور یار اگر ابو بکر سمجھ سکتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب ہے کہ حضور جانے والے ہیں تو کیا حضور کو نہیں پتا ہوگا؟ آپ کو بھی تو پتہ چل گیا تھا نا کہ ایسی آیات کا مطلب کیا ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں ہمارا مزاج کیا ہے؟ انسان بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے پختہ عمر، اور جب انسان پہنچتا ہے نا جناب یہ 60، 65، 70 کے راؤنڈ اباؤٹ، اولاد پڑ جاتی ہے، اپنے اپنے کام پہ لگ جاتی ہے، اور اگر انسان کا کوئی کاروبار ہو، کاروبار اس وقت چمک اٹھتا ہے۔ اس وقت بزرگوں کا جو کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف دکان پہ کاروبار پہ بیٹھنا ہے اور ایسے پیسے پکڑنے ہیں اور رکھنے ہیں اور بقایا دینے ہیں، بس۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ہیں جاب کرتے تو انہیں پتا ہے جی میری تو پینشن ہے وہ تو آ جانی ہے۔ یعنی زندگی کا یہ لمحہ اگر اللہ سکون دے تو زندگی کا بہترین لمحہ جو ہوتا ہے اگر انسان اچھا اس کو اللہ توفیق دے تو یہ ایک بڑا اچھا مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی زندگی کے جب ان لمحات میں پہنچے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ میرے محبوب اللہ کی مدد آ چکی ہے، فتح بھی آ گئی ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک ایک اشارے پر لوگ جان قربان کرنے کو تیار تھے، ایک ایک گفتگو کو سننے کے لیے، لعاب دہن کو اٹھانے کے لیے لوگ موجود تھے، جب لوگ جناب والا آپ کے وضو کے پانی کو اٹھانے کے لیے موجود تھے، یہ حرم کعبہ نے وہ منظر بھی دیکھے تھے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت سے پہلے اسی حرم کعبہ کے اندر سجدہ کرنے کے لیے تشریف لاتے تو کفار مکہ اوجڑی کانٹے محبوب کے سر پہ ڈالتے تھے، آپ کی کمر پہ ڈال دیتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دیں، لیکن اس کعبے نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب کعبہ فتح ہوا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر طواف کر رہے تھے، لیکن جب طواف مکمل ہوا، محبوب نے جب اونٹنی سے اترنا چاہا، غلاموں نے ہاتھ اور کندھے آگے کیے، یا رسول اللہ یہاں پہ قدم رکھے۔ جب یہ وقت آیا، این پروٹوکول، پورا اہتمام، قرآن شریف کی صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ او یارو یاد رکھنا میرے محبوب کا ادب یہ ہے، خبردار اونچی آواز میں بات کی، خبردار ان کو حجرے کے پیچھے سے پکارا، تم تو بے عقل ہو، تمہیں تو شعور نہیں ہے، صبر کرو، میرا محبوب جب دل چاہے گا باہر تشریف لائے گا۔ جب یہ آداب سکھائے جا چکے، ہر چیز پروٹوکول اپنے عروج پہ تھا، تو کیا ہوا؟ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟
ارے جبرائیل ابھی ٹھہرو یار، ابھی تو مزہ آنے لگا ہے زندگی کا، ابھی تو خدمت کرنے والے موجود ہیں، میرے اشارے پر جان قربان کرنے والے، ابھی تو میرا پروٹوکول ان کو پتا چلا ہے میں کیا ہوں، اللہ نے ابھی تو ان کو بتایا ہے، ابھی 4 دن زندگی گزارنے دو۔ نہیں، خدا کی عزت کی قسم، جبرائیل نے جب یہ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، محبوب نے جواباً کہا، ارشاد فرمایا کہ اللہم الرفیق الاعلی، اے جبرائیل اگر رب میرا منتظر ہے تو میں محمد بھی اپنے رب کا منتظر۔ اللہم انت الرفیق الاعلی، اللہم انت الرفیق الاعلی۔ آپ نے اس دنیا اور اس دنیا کی لذتوں کی پرواہ نہیں کی، آپ نے خدمت کرنے والے نوکروں چاکروں غلاموں اور اس پروٹوکول کی پرواہ نہیں کی، آپ نے جب اللہ نے بلایا ہے تو اللہ کے پاس جانا آپ نے پسند فرمایا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کو اپنی خدائی کے اندر کسی سے پیار ہے، اللہ کسی ذات کی پرواہ کرتا ہے تو وہ محبوب کی ذات بابرکت ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کسی کی رضا حامل ہے تو وہ رب العالمین کی رضا حامل ہے۔ ہم واپس چلتے ہیں اپنی بات کی طرف کہ رب کریم نے اپنے محبوب کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اے میرے محبوب ان کو تلاوت آیات۔ اور یقین مانیے میں خالد صاحب سے پچھلے دنوں یہ بات ڈسکس بھی کر رہا تھا، میں نے کہا دل میرا بڑا کرتا ہے کہ میں یہ یونیورسٹی چھوڑوں اور یہ قرآن شریف پڑھاؤں، کیونکہ ہم جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ عوام اہل سنت سے ہمیں محبت کی توقع ہے، آپ قدر کریں نہ کریں یہ الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیں ایک وہ قاری قرآن جو آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے قرآن شریف کی، اس کا مقام و منصب، اس کا مرتبہ خدا کی عزت کی قسم کسی پروفیسر سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کاموں میں سے ہے جن کاموں کے لیے محبوب خدا تشریف لائے تھے، یہ ان مناسب میں سے ہے جن مناسب کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تھا۔ تو یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑی عظمت کی بات ہے، اور میں الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں، اللہ کریم نے یہ دولت بھی عطا فرمائی ہے، اور آپ یقین مانیں قسم خدا کی میں سارا سال یہ اپنی جاب کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے چھٹی لے کے اپنے گھر جا کے اس مسجد میں جہاں ابا جی پیچھے کھڑے ہوں، جو خدا کی قسم قرآن شریف وہاں سنانے کا مزہ آتا ہے کہ وہ بندہ جس نے میرے پر محنت کی ہے وہ جب میرا قرآن شریف سنتا ہے تو وہ صرف سنتا نہیں ہے، وہ ساتھ مجھے دعائیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن شریف خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور حافظ قرآن بنائیں، اور آپ یقین مانیں آپ اس چس کو کبھی لے کے تو دیکھیں، اپنے بچے کو چند سپارے چند صورتیں حفظ کرا کے اس سے سن کے تو دیکھیں، یقین مانیں کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے جو یہ وہ کلام پڑھ رہی ہے جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پہ جاری ہوا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، خالد صاحب سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن شریف جو ہے نا، قرآن شریف یہ قرآن مقدس آپ کی زبان مبارک سے، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بزبان عربی قرآن شریف آیا، بزبان عربی قرآن شریف آیا، آپ کی زبان مبارک سے ہی بزبان عربی احادیث بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ لوگ کسی بڑے عالم دین سے پوچھیں، مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس یہ چیز ٹیسٹ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا قرآن شریف کون سا ہے اور حدیث کون سی ہے، کوئی چیک کرنے کا آلہ ہے تو بتائیں، کوئی آلہ ہے ہی نہیں۔ میں یہ کیوں بات کہہ رہا ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ کتاب و سنت تمہیں بعد میں سمجھ آئے گی، پہلے میرے محبوب کے ذکر مبارک سے اپنا دل صاف کرو۔ وہ دل کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے بزبان عربی قرآن آیا، بزبان عربی حدیث آئی، لیکن کائنات کے اندر کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے انسان جان سکے کہ قرآن کون سا ہے اور حدیث کون سی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے محبوب نے خود بتایا ہے، لوگوں یہ قرآن ہے اور یہ والا حدیث ہے۔
پہلے آپ کی ذات مبارک کے اسم مبارک سے اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پختہ ایمان سے تزکیہ کرو. جب تزکیہ کرو گے تو اس ذات مبارک سے نکلنے والا قرآن بھی تمہیں سمجھ آئے گا, حدیث بھی سمجھ آ جائے گا. اور آپ دلچسپی اس میں دیکھیے, اللہ کریم نے تزکیے کا ذکر پہلے کیا, آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرا محبوب تمہیں کتاب بھی دیتا ہے, سکھاتا ہے, حکمت بھی سکھاتا ہے. لیکن دوسرے سپارے کے اندر جہاں پہ یہ مضمون بیان ہوا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز بھی اپنایا ہے. وہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیں. ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. تمہیں یہ آیات کی تعلیم دیتے ہیں, بات ہو گئی. تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, بات ہو گئی. تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, بات ہو گئی. تمہیں حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, بات ہو گئی. لیکن اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. لوگوں, میرا محبوب تمہیں ایسا دیا ہے جو صرف آیات کی تلاوت نہیں, صرف تزکیہ نہیں, صرف کتاب و حکمت کی تعلیم نہیں, وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور یہ تمہیں وہ بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے, جس کا تمہیں علم نہیں ہے. حضرات محترم, ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کریم نے ایک آیت کے اندر, آپ ذرا قرآن شریف کی تلاوت کریں, ایک لائن ہے, اسی لائن میں پہلے آیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اسی آیت میں یہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, کہ یا اللہ دونوں جگہ پہ بات تو سکھانے کی ہے. تو جب سکھانے کی بات ہے تو پھر وَيُعَلِّمُهُم بھی ایک دفعہ آتا نا. پہلے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ایک آیت کے اندر يُعَلِّمُهُم دو دفعہ کیوں آیا؟ اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں سکھاتا ہے, یہ تمہیں, یا اللہ یہ دو دفعہ کیوں آیا؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں فعل کا جو تکرار ہے یدل علی, یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ دوسری دفعہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ پہلی تعلیم سے مختلف ہے. وہ پہلی تعلیم سے کیا ہے؟ مختلف ہے. حضرات محترم, مختلف کیسے ہے؟ سنیے, فرق یہ ہے کہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے, یہ توجہ رکھیے گا, جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے اس کے لیے قلم کی ضرورت ہوگی, اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہوگی, اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوگی, اس کے لیے مدرسے کی ضرورت ہوگی, اس کے لیے خانقاہ کی ضرورت ہوگی, اس کے لیے دیگر لوازمات کی ضرورت ہوگی. لیکن فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, یہ جو دوسرا علم ہے یہ کتابوں سے نہیں آتا, یہ قلم کتاب سے نہیں آتا, یہ استاد سے نہیں آتا, یہ وہ علم ہے جو سینہ مصطفیٰ سے امت کی طرف منتقل ہوتا ہے. زندہ. اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, یہ تکرار الفعل يدل على ان تعلیم الحاظہ من جنس آخر, کہ یہ جو تعلیم ہے اس کی جنس اور ہے, اور یہ کیسے آتی ہے؟ یہ کتابوں سے نہیں آتی, یہ جناب والا قلم اور مدارس سے نہیں آتی, یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے امت کی طرف منتقل ہوتی ہے, اور سمجھ نہیں آتی. ابو ہریرہ سے پوچھ لو, جن کو امام المحدثین کہا جائے تو تھوڑا ہے, فخر المحدثین کہا جائے تھوڑا ہے, ان کا سب سے بڑا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے, لوگ ان سے کہتے تھے ابو ہریرہ ہم بھی تو محبوب کے ساتھ رہتے ہیں, تمہیں اتنی حدیثیں کیوں یاد ہیں, اور تمہیں اتنی حدیثیں کیوں یاد ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے لوگو تم تو کاروباری آدمی ہو, تمہارے اپنے معاملات ہیں, تم تو چلے جاتے ہو, لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے پیٹ کو بھرنے کے بعد وہ بھی میں کسی اور جگہ سے نہیں محبوب کے دربار سے بھرتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم میری روٹی روزی چل رہی ہے تو دربار مصطفیٰ سے چل رہی ہے. میں جب اپنا پیٹ بھر لیتا ہوں تو میرا کام کوئی کاروبار نہیں ہے اور میری کوئی اور مشاغل نہیں ہے, میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہوں, آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. محبوب جو بھی فرماتے ہیں مجھے وہ یاد رہتا ہے.
لیکن کہنے والوں کو تسلی نہ ہوئی، انہوں نے کہا رہتے تو ہم بھی ہیں، لیکن اتنی ساری حدیث تمہیں کیسے یاد ہے؟ اتنی ساری حدیث تمہیں کیوں یاد ہیں؟ تو پھر اس حقیقت سے پردہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لوگوں معاملہ یہ ہے، ایک دن میرے محبوب سے میں نے گزارش کی تھی، میرے آقا آپ جو فرماتے ہیں مجھے بھول جاتا ہے۔ محبوب نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے اپنی چادر بچھائی، محبوب نے یوں چلو بھر کے میری چادر میں ڈالا اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو سینے سے لگا لو۔ فرماتے خدا کی عزت کی قسم اس دن کے بعد محبوب جو بھی سنا ہے مجھے آج بھی ازبر یاد۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ علم جو ہے یہ سینہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، اور یہ ان لوازمات کے ساتھ نہیں جس کے ساتھ کتاب و حکمت ملتی ہے، یہ وہ علم ہے جو سینہ مصطفیٰ سے منعکس ہو کے ان غلاموں کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور میں اب آخری بات کرنے لگا ہوں۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ کریم نے ذکر مبارک چونکہ مجدد اہل سنت، شاعر دربار رسالت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی ذکر مبارک چونکہ ہونا چاہیے، تو آپ ذرا دیکھیے ان کا یہ غلام کس طرح اس مصطفوی علوم کو ان کی طرف منتقل فرماتا ہے، اور دلیل ہم دیں گے قرآن شریف سے۔ آپ سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ وہی ہے، وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول بھیجا جو بظاہر ان پڑھ ہے۔ بظاہر سے مراد جس طرح تم مدارس اور اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہو، اساتذہ کے سامنے زانوے تلمس طے کرتے ہو، اس طرح اس نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ پڑھا نہیں ہے۔ یہ اگر کسی کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھا تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ پڑھا نہیں ہے، یہ پڑھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ رب کا پڑھایا ہوا ہے۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، اس ذات بابرکت کو رحمان نے پڑھایا ہے۔ اور آپ غور فرمائیے، فرمایا رسول ہے، امی ہے، انہی میں سے ہے، آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور فرمایا تزکیہ بھی کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، اس کے آنے سے پہلے کھلی۔ اچھا مجھے بتائیں، رب کریم نے کوئی یہاں پہ اسپیسیفک کیا ہے، خاص کیا ہے کہ اس گمراہی، اس جہالت، اس ضلالت سے مراد یہ ہے کہ مثلا یہاں پہ لائٹیں بند ہو جائیں، بالکل لائٹیں بند ہو جائیں، تو یہ بھی ایک قسم کی گمراہی ہے۔ ہمیں راستہ ہی جب نظر نہیں آئے گا تو یہ گمراہی نہیں ہے نا؟ گمراہی، لائٹیں بند ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہ چلے جانا کدھر ہے، تو یہ بھی گمراہی۔ رب کریم نے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ رسول تمہارے درمیان مبعوث کیا جس کی یہ خصوصیات ہیں، اس سے پہلے کھلی گمراہی تھی۔ اللہ نے تعین نہیں کیا یہ والی گمراہی۔ اور میری بات یاد رکھیں، یہاں پہ اندھیرا ہے، ایک بلب بھی جگا دیں تو روشنی ہوگی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کریم نے پہلے اپنے محبوب کے اوصاف گنائے، پھر کہا تم گمراہی میں تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے وہ تمہارے اندر علم کی، فکر کی، انسانیت کی، ہر طرح کی گمراہی موجود تھی۔ میرا محبوب آیا، اس نے ہر طرف اجالا ہی اجالا فرما دیا۔ اس کے آنے سے سارا جہان ہی چمک اٹھا ہے۔ اس جہان کے اندر جتنی رونقیں پائی جاتی ہیں، سارے میرے محبوب کے قدم مبارک کا صدقہ پایا جاتا ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ اچھا جی، ذرا تھوڑا سا توجہ چاہیے اس آیت پر۔ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب وہ ہے، میں نے ایسا رسول امیوں کے درمیان بھیجا جو رسول ان کو تلاوت آیات بھی سکھاتا ہے، تزکیہ بھی کرتا ہے۔ ان کا، ان سے مراد کون ہے؟
جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب عثمان ذوالنورین، جناب مولا مرتضیٰ، جناب ابو ہریرہ، جناب طلحہ اور دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وَيُعَلِّمُهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب ان کو سکھاتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ ساتھ فرما دیا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، فرمایا میرا محبوب تلاوت آیات ان کو بھی سکھاتا ہے اور ان کو بھی سکھاتا ہے جو اس کے بعد ہیں لیکن ان سے ملے نہیں ہیں، جو ان کے بعد ہیں اور ان سے ملے نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس سے کون مراد ہے؟ سنیے، اس میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جماعت تابعین ہے، یعنی وہ افراد جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی لیکن آپ کے صحابہ کے پاس بیٹھے، ان کے پاس تعلیم حاصل کی ہے، ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کیے ہیں۔ تو جو جماعت تابعین ہے، اور اس جماعت تابعین کے سرخیل کا نام امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات بابرکت ہے۔ ابو ہریرہ، حضرت جناب سعید ابن مسیب، حضرت جناب امام حسن بصری، یہ وہ شخصیات ہیں جو تابعین میں ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ان غلاموں کو رب العالمین نے اگرچہ زمانہ نہیں پایا لیکن اشارہ دے دیا میرا محبوب ان لوگوں کو بھی سکھاتا ہے جو سامنے ہیں اور ان کو بھی جو ان کے بعد ہیں لیکن محبوب سے ملے نہیں ہیں، ان کو بھی سکھاتا ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، ابھی دوسرا کال سنیے، دوسرا کال سنیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دوسرا کال یہ ہے کہ یہ جو آخرین ہے نا، یعنی وہ افراد جو ان کے بعد ہیں، ان کو بھی محبوب تلاوت آیات فرماتا ہے، تزکیہ فرماتا ہے، میرا محبوب کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دیتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے ملے نہیں لیکن بعد والے ہیں۔ پہلا قول کے مطابق بعد والوں سے مراد تابعین ہے، اور دوسرے قول کے مطابق بعد والوں سے مراد جماعت تابعین سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی علماء تشریف لانے والے ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں، سبھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے حضرات گرامی قدر، پھر مجھے کہنے دیں کہ یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت آیات کا فیضان، آپ کے تزکیے کا فیضان، آپ کی کتاب و حکمت کا فیضان صرف صحابہ تک نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، اگر امام اعظم ابو حنیفہ وہ فقہا کے سردار ہیں، حضور داتا گنج بخش کی ذات بابرکت ہے، حضرت بابا فرید ہوں، جہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت امام عدل حق ہو، چاہے وہ علامہ اقبال ہو، وہ پیر محمد کرم شاہ ہو، یا جناب والا احمد رضا کی ذات بابرکت ہو، ان تمام علماء کے اندر جس ذات کا نور چمک رہا ہے وہ محبوب کریم کی ذات بابرکت ہے۔ سب کو فیضان وہیں سے تو مل رہا ہے۔ ان سب کو جو کتاب و حکمت، جو یہ فلسفی بیان فرما رہے ہیں، جو یہ قرآن کریم کی اور احادیث کی تشریحات بیان فرما رہے ہیں، جو یہ عشق و محبت کے جام لٹا رہے ہیں، یہ سب کس وجہ سے ہے کہ ان کے سینے کا کنیکشن محبوب پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، سیاکھو سارے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات گرامی قدر، اس پہ یقین رکھیں، کائنات کے اندر صبح قیامت تک جتنے بھی علماء و فضلاء تشریف لا رہے ہیں، ان کو کتاب و حکمت اور تزکیہ کی جتنی بھی خیرات مل رہی ہے، سب محبوب کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے عطا ہو رہی ہے۔ امید ہے آپ میرا یہ سبق یاد رکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔